السلام علیکم سامعین کرام، ویلکم ٹو بریزنٹ ٹروتھ. دس از سید ذیشان حیدر. جی سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چند گوئیاں چل رہی ہیں کہ بجٹ کے بعد شاید خان صاحب اپنی حکومت کو خود ہی تحلیل کر دیں گے. سامعین کرام، اس کا تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں گے کہ اس کی کیا پاسبلٹیز ہے. دیکھا جائے تو ایک بیانیہ جو ہے خاص، وہ جو الیکشن کا بیانیہ لے کر خان صاحب چل رہے ہیں، کیونکہ اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا چیزیں انہوں نے کی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ایسا اس میں کچھ صداقت ہے. مثال کے طور پر ابھی جو فارن پالیسی کے اوپر دو معاملات ہیں جس کے اوپر خان صاحب نے جو ہے وہ جس کے سٹینڈ لیا ہے. ایک تو امریکیوں کے ساتھ تعلقات ان کے جو ہیں وہ اچھے نہیں فی الحال، اور جو اگر وہ ان کو بیسز نہیں دینا چاہ رہے اس کے اور بیسز نہ دینے کے بارے میں ان کے فارن منسٹر نے جو بیان دیا، اور پھر انڈیا کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے برخلاف وہ استوار بہتر کرنے کی طرف نہیں جا رہے. پھر جو ہے وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ IMF کے ساتھ بھی صحیح نہیں چل رہے، یعنی کہ وہ پاپولر سیاست کر رہے ہیں آسان الفاظ میں، جو عوام میں مقبولیت والی، جو پچھلے 3 سال شاید انہوں نے نہیں کی لیکن اب وہ پچھلے 6 ماہ سے وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی، اس کا ایک لوگ جو اس کا انفرنس لے رہے ہیں، جس کا مطلب لیا جا رہا ہے بالعموم وہ یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے دن پورے ہو چکے ہیں اور اب وہ بیانیہ بنانے کے چکروں میں ہیں جس کو وہ لے کر عوام کے پاس جائیں. تو ٹھیک بھی لگتا ہے، اور پھر ساتھ میں وہ معیشت کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک کر دیا گیا. دیکھیں سامعین کرام، ایک اگر غلط بیانی ہو، اس کو جھوٹ کا لفظ رسخت ہو جاتا ہے، غلط بیانی میں کہوں گا کیونکہ بات حکومت کی ہو رہی. تو اگر ایک غلط بیانی اس کو اس طرح سے میس میڈیا پر بار بار دہرایا جائے اس پر کہ اس پہ یقین آنا شروع، اس سے ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح کسی حد تک لوگوں کے اذہان پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اچھی خبر یہ قوم سننا چاہتی ہے. یہ قوم چاہتی ہے کہ ہمیں کو بتایا جائے کہ ملک کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یہ یقین کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے تھے، اور خان صاحب نے وہ موقع پہ چوکا لگایا. اور انہوں نے اب اس بارے میں وقت بتائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو دعوے تھے کہ ہماری GDP کس طرف جا رہی ہے اور ہماری معیشت کے اندر ریوائول ہو گئی ہے، یہ درست ہے یا نہیں. اب یہ وقت کا لفظ بڑا معنی خیز ہے. دیکھیے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پوسٹ وبا کے وقت کے اندر تو آپ جو ہے وہ اس حد تک تو چل سکتے ہیں کہ لوگوں میں اچھا سینٹیمنٹ موجود ہے کہ وہ اب وبا کے بعد اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہے ہیں، آزادی کا احساس ہو رہا ہے، تھوڑا سا ریٹیل سیکٹر ریوائیو کر رہا ہے، تھوڑا سا اکانومی اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو آپ اس انسینٹیو کے اندر اس بدلے ہوئے پازیٹیو سینٹیمنٹ میں سے آپ فائدہ لے لیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ کامیاب ہوتی جا رہی ہیں، اور اس وجہ سے آپ جو ہے ریوائیول اکانومی میں دیکھ رہے ہیں. یہاں تک تو آپ کا چل جائے گا 3-4 ماہ کے بعد. لیکن پہلے تو 4 ماہ تو بعد کی بات، اگر آپ یہی لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ چل نکلا ہے یہی قابو نہیں ہوتا تو آپ کی سارا بیانیہ ڈوب جائے گا، ڈوبتا ہوا دکھائی دے گا. اور سپوز آپ کور کر لیتے ہیں یہ جو ہے پاور کرائسس کا مسئلہ، لیکن پھر اس کے جو حقیقی جو اثرات ہیں معیشت کے، اگر وہ جیسا کہ آپ کا دعوے ہیں اس کے مطابق نہیں ہیں تو 3 سے 4 مہینے کے اندر تو سامنے آنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی اب عوام کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی آپ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی اب یہ ہونے جا رہا ہے، حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو نہیں ہو رہے. آپ تو ٹیکسز پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، پیٹرولیم پہ لیویز لگ رہی ہیں، بجلی کا بل پھر بڑھتا جا رہا ہے، خدا نخواستہ آٹا اور گندم کا بحران ہے، پانی میسر نہیں ہے، پھر آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں باہر سے فوڈ، کیونکہ آپ کے پاس یہاں پر پروڈیوس آپ کے پاس آپ ہینڈل نہیں کر پاتے، ہوتی آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور جب ختم ہو جاتی ہے تو امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مہنگے داموں کبھی بلیک ہو جاتی ہے اور پھر مہنگے داموں وہی باہر سے امپورٹ کر کے آپ عوام میں بانٹتے ہیں. تو یہ ویورز یہ معاملات ہیں، یہ اتنا لمبا اگر یہ غلط بیانیہ ہیں، یہ اگر فریب ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ گولڈن ایک پیریڈ ہے جس کے اندر عوام ان کے خان صاحب کے جو سپورٹران ہیں بالخصوص، اور کچھ لوگ جو کہ درمیان میں ہیں، وہ اس گورنمنٹ سے کے بارے میں پر امید جو لوگ ہیں اس وقت، ان کی اس سینٹیمنٹ کے دوران ہی خان صاحب ایک دن ٹی وی پر آتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھیں جی جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے حالات ٹھیک کر دیے، میں نے آپ کی سمت ملک کی ٹھیک کر دی اور پوری محنت کی، لیکن جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہو پا رہا. دیکھیں میں نے آپ کو جو GDP میں یہاں تک لے گیا، میں وبا کے اندر بھی آپ کو میں نے بہتر رکھا، اور کس طرح سے میں نے سارا پلاننگ کی، اور ہم دنیا میں اس وقت ہمارے جو کیسز بالکل کم ہیں اور ہم کس طرح سے نکل آئے وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی تقریر کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ میں
مجھے دیکھیں کس طریقے سے فورن پالیسی پہ پریشر کیا گیا، میں نے نہیں مانا، مجھے IMF کی طرف سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، میں نہیں مانا، مجھے اڈوں کی بات کی گئی، میں نے سٹینڈ لیا. مطلب وہ اپنی پوری میں نے اپنے قریب ترین ساتھی کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن کچھ ایسی طاقتیں جنہوں نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور یہ ہوا میرے ساتھ، اور یہ پوری ایک اپنی دردناک سٹوری سناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنی حکومت کو تحلیل کر دیتے ہیں اور عوام سے کہتے ہیں، سے وعدہ لیتے ہیں کہ اگر آپ میرا ساتھ دیں اور تو میں مجھے آپ 2/3 میجورٹی دیجیے، اور پھر میں اس ملک کو دیکھیے میں کس سمت میں کس طرح لے کے جاتا ہوں. اتنے برے حالات میں بھی میں نے حالات ٹھیک کر دیے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میں کرشمہ اور معجزہ کر کے، معجزہ لفظ غلط ہوگا، میں ایک کوئی کرشمہ کر کے آپ کو دکھا دوں گا، کوئی ایسا ونڈر کر کے دکھا دوں گا. تو یہ ممکنہ چیز ہے. لیکن اگر وہ جو ہے ڈیلے کر دیتے، کیونکہ پالیٹکس اٹس اے گیم آف ٹائمنگ، اور وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور عوام کے سامنے وہ بھید کھل جاتا ہے کہ جو باتیں تھیں وہ کھوکھلی تھی، حالات بہتر ہونے تے نہیں جا رہے، ہمیں کوئی ریلیف ملنے نہیں جا رہا، اور وہ جیسے ہی نامایوسی سیٹ ہوگی پھر خان صاحب کو، اور وہ ڈیلیور بھی نہیں کرتے، تو پھر بہت بڑا پرابلمز ہوں گے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ جتنا بھی پروپیگنڈا جسے کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، پروپیگنڈا نہ ہو، حقیقی گروتھ ہو، حقیقی حالات ٹھیک ہوتے جا رہے ہو، پھر تو خان صاحب کو ریزائن کرنے کا یا حکومت ختم کرنے کی کوئی لاجک نہیں نظر آتی. لیکن زیادہ تر یہی خیال کیا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ کوئی ایسی جادو کی چھڑی انہوں نے نہیں ہلائی، معیشت واقعی ہی درگوں ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے بیانیہ ہی ہے، کیونکہ خان صاحب وہی شخصیت ہے جنہیں ہم اچھی طرح جان چکے ہیں، جو پچھلے 3 سال سے ہمارے حکمران ہیں، کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی کیا مائنڈ سیٹ ہے، اور کیا ان کو کافی حد تک ہم سمجھ چکے ہیں. تو اب زیادہ تر اس میں جان اسی بات میں لگتی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ جو سٹوری بنائی گئی ہے یہ عوام کی کنزمپشن کے لیے ہے، تاکہ الیکشن اگر ہو جائیں تو پھر عوام کی امید جو ہے پھر ایک دفعہ پھر سے خان صاحب کے ساتھ جڑ جائے کہ یہ ہمارے اگر 2/3 میجورٹی لے لیتے ہیں تو واقعی یہ ملک کو بدل کے رکھ دیں گے. تو یہ سارا کچھ وہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. بہرحال اگلے زیادہ بجٹ کے بعد ہی جو اشارے ہیں وہ اور ذرا واضح ہو کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ ملک کس سمت جا رہا ہے، اور خان صاحب کے جو پلاننگ کیا ہے بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گی. تب تک کے لیے ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیے یہ بجٹ کا جو ڈیلی ہو رہا ہے، میس میڈیا پہ معاملات ہو رہے ہیں، اس کو انجوائے کیجئے، اور انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ کی آواز جو کے بارے میں تو کوئی نو باڈی بادرس. پاکستان کے عوام تو جو ہیں ان کا کیا ہے جی، وہ تو رعایا ہے، جو اصل حکمران ہیں، جو اصل مالک ہیں وہ تو کوئی اور ہیں، اور وہ فیصلے جو ہیں کہاں ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے. اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. بہرحال پھر وہی والی باتیں دوبارہ دہرانے کا فائدہ نہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب کی جو کہ اب کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا سیاست کے اندر وہ کیا ہونے جا رہا ہے. کچھ زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بجٹ مسٹ ہے، بجٹ پاس ہو جائے اس کے بعد آپ کے سامنے کھل کر اشارے آنے شروع ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس اشاروں سے پہلے وہ ایکسپیکٹڈ خان صاحب کی سپیچ ہی آ جائے. سید ذیشان حیدر کو پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.